السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ اور امید کرتی ہوں کہ کل کی جو سٹوری تھی وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، جو ہاررز کے بارے میں تھا۔ صرف ہاررز کے بارے میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ مجھے کسی کا کومنٹ نہیں آیا کہ بھئی مطلب ہاں ایسا ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا، یا یہ سب ایک مطلب یہ ریئلٹی ہے یا یہ ریئلٹی کے قریب ہے، اس طرح کچھ بھی مطلب کوئی کمنٹ نہیں آئے، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ اوکے دوستو، اس وقت ایک اور ہارر واقعہ جو آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا۔ میری امی کہتی ہے کہ جب میں 9-10 سال کی تھی اس طرح، تو مطلب آج کل کے بچے تو اتنے مطلب فرمان بردار بھی نہیں ہوتے اور اتنے رسپانسیبل بھی نہیں ہوتے جتنا کہ اس زمانے کے لوگ تھے۔ تو امی کہتی ہے کہ ہم اپنی موم سے بہت ڈرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ ہم چھوٹے ہیں یا ہم ایسے ہیں یا ویسے۔ تو یہ جون جولائی کا مطلب سخت گرمی تھی، جون جولائی کا موسم تھا، اور زیادہ تر سٹوریز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جون جولائی سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے، پتہ نہیں اس منتھ میں ایسا کیا ہوتا ہے، اور سردیوں سے۔ یہ سردی تو خیر وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی ہر طرف سنسانیت زیادہ ہوتی ہے، لوگ گھروں کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے، تو کوئی بھی باہر رہنا زیادہ پسند نہیں کرتا، سب لوگ گھروں تو کیا کمروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جون جولائی کا تو میرے خیال سے یہ کہ وہ بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے، شاید بہت گرمی میں لوگ بہت کم باہر نکلتے، جس کی وجہ سے جو ہاررز واقعات زیادہ ہوتے، کیونکہ جہاں زیادہ آبادی نہیں ہوگی وہاں جنات ہی ہوگے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جون جولائی بھی زیادہ سٹوریز میں ہارر کا نشانہ بنتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ امی کہتی ہے کہ ہم اپنے موم کے ساتھ سارا مطلب جون جولائی کا مہینہ تھا، یا جون یا جولائی، اور 2-3 بجے تک ہم 10 بجے سے لے کر 2-3 بجے تک ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے تھے۔ اس زمانے میں مشین وغیرہ نہیں تھے، اور جب ہم نے کپڑے ختم کیے تو ہم نے کچھ بھی کھانے کو نہیں بنایا تھا۔ تو اب میری امی ہم سے کہتی ہے کہ لڑکیوں اب جلدی کرو، ایک بندہ ٹماٹر کاٹے، ایک بندہ پیاز، اور میں جلدی جلدی بھنڈی اور یہ بنا، اور ہم اتنے بھوکے تھے کہ ہم سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے اس دوران چائے تو پی لی تھی، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے چائے آپ کی بھوک تو نہیں مٹا سکتی۔ تو امی نے کہا کہ میں کچن کی طرف بھاگی، اور اب بھاگتی ہوں، جیسی میں کچن میں بھاگی تو ہمارا کچن مٹی، پورا گھر مٹی سے بنا ہوتا تھا، وہ مٹی والا گھر نہیں ہوتا اس طرح۔ تو میں نے دیکھا کہ اچھا میں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی چھری اور پیاز اور ٹماٹر جو ایک ٹوکری تھی اس میں پڑے ہوتے تھے، وہ، اور میری دوسری بہن جو ہے وہ بینڈیاں اسی ٹوکری میں، دوسرے سائڈ پہ بینڈیاں تھی، پورشن وائز ایک ٹوکری تھی نا، ایک پورشن پہ ٹماٹر تو دوسرے میں بینڈی، تو تیسرے میں پیاز لہسن، اس طرح چیزیں پڑی تھی۔ تو ہم نے جلدی جلدی وہ جو ہے نکالے وہ بینڈی وغیرہ۔ تو اس طرح ہوا کہ جیسی اب میں یہ بینڈی اور یہ پیاز اور یہ سب کچھ، میری بہن بھی آئی وہ بھی نکال رہی، تو جو ہمارا چولہا ہوتا تھا زمین پر پڑا ہوتا تھا، اور یہ مٹی کے تیل والا چولہا تھا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا اس زمانے میں، اور پتہ نہیں کہ کوئی پروسیس مما بتاتی ہے کس طرح بتی وغیرہ اس کے ہوتے تھے، اور پھر چولہا جو ہے وہ مٹی، نیچے اس میں ایک برتن ہوتا تھا، عجیب سا چولہا تھا، اور اس میں تیل ہوتے تھے، اور اس طرح۔ تو وہاں ایک عورت اب بیٹی ہے اور کچھ پکا رہی ہے، لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا کہ میری چچی ہے یا کون ہے، اس طرح کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب یہ بات قابل غور ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہاں سے سٹوری پہ دھیان دو آپ لوگ۔ تو اور ہم بھاگتے بھاگتے امی کے پاس آئے، اور ہم نے بھنڈیاں کاٹی، پیاز کاٹے، لہسن وغیرہ سب کچھ کیا، اور جیسی امی اٹھی نا اور وہ کچن میں گئی تو وہ حیران تھی، اور اس نے کہا کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ تو میں اور میری بہن اس کو دیکھتے رہے، کیا ہے دوستو؟ دال بنا تھا، اور بہت مزے کا، اور چونکہ پرانے زمانے میں یہ دیسی گھی اور مکھن یہ چیزیں زیادہ ہمارے گھر میں ہوتی تھی، تو ہم دن میں سبزی کو زیادہ ترجیح دیتے، اپنے باغات تھے ہماری، اس میں سبزیاں زیادہ اگتی تھی، تو بینڈیاں ہماری اپنے باغاتوں میں اگتی تھی، جس کی وجہ سے ہم زیادہ جو ہے یہ پکاتے تھے۔ تو میں نے کہا امی، تو امی نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ بنایا ہے؟ ہم نے کہا نہیں،
تو امی ہماری طرف دیکھتی رہی اور اس نے اس سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ دال پکا ہے اور ایسا دال ہے کہ اس کے اوپر مکھن وغیرہ سب کچھ، اور گرم گرم روٹیاں 10-11 وہاں ایک چولہے کے پاس جو ہے پڑی تھی. تو میں حیران رہ گئی اور میری امی مجھے دیکھتی رہی. میں امی کو، اور اچانک مجھے یاد آیا کہ امی جب ہم نا پیاز وغیرہ لے رہے تھے ٹوکری سے تو ایک عورت تو بیٹھی تھی. تو امی ڈر گئی اور اس نے کہا کہ دال کو ہاتھ مت لگانا. پھر تھوڑی دیر بعد امی کچھ سوچنے لگی. اب وہ بات جو میں نے کہا تھا قابل غور ہے. امی کہتے ہمارے ساتھ ہماری کوئی چچی وچی جوائنٹ فیملی میں نہیں تھی، ہم الگ رہتے تھے. اب یہ کون تھی؟ امی آس پاس پڑوس میں جا کے پوچھنے لگی کہ کیا پتہ اس طرح ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کچن یوز کرتے تھے. اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ کبھی ہم اپنے پڑوسیوں کے گھر میں کچن یوز کرتے، کبھی وہ ہمارے گھر میں. تو امی سوچ رہی تھی کہ شاید پڑوسی میں سے کوئی آئی تھی اور اس نے اپنے لیے کھانا پکایا ہے اور پھر کسی کام سے گئی ہے، لیکن نہیں. اچھا وہ دن اس طرح تھا کہ ہم اتنے بھوکے تھے اور جب امی ان کے گھر گئی تو سب لوگ سو رہے تھے، سخت گرمی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے تو کسی نے دروازہ ہی کھول کے نہیں دیا. تو خیر امی نے وہ جو ہے پلیٹوں میں ڈالے اور پہلے خود چکھا اور پھر اس نے کہا کہ چلو تم لوگ بھی کھاؤ، بسم اللہ کرو. اور ہم نے بسم اللہ کی اور ہم نے کھایا. اور وہ دن اور آج کا دن دوستو اس بات کا کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ سب کس نے بنائے تھے، اور نہ آس پاس پڑوس میں کسی نے امی کو ہاں میں جواب دیا. کوئی آیا ہی نہیں تھا. میری کوئی چچی وغیرہ وہ ہم سے بہت دور رہتی تھی، ان کا ہمارے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہمارے گھر آ کے وہ کچھ پکائے. لیکن پڑوس میں 2-3 گھر ایسے تھے جو ہم ایک دوسرے کے گھر میں کچھ نہ کچھ، ہر وقت نہیں لیکن کسی نہ کسی ایمرجنسی میں. تو اس وقت کوئی ایمرجنسی نہیں تھی اور یہ دن کے 3 بج رہے تھے. تو 3 بجے یہ ہوتا ہے کہ ہم تو چلو کپڑے دھو رہے تھے، عام روٹین میں ہم سب سو جاتے تھے. سخت گرمی ہوتی تھی، 4-5 بجے لوگ، بلکہ 5 بجے لوگ اٹھتے تھے. دن بہت لمبا ہوتا تھا، لوگ تھکے ہوتے تھے. تو امی نے پھر اپنی ایک جو امی کے دوست تھی، ایک اور خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ نے غیب سے شاید مدد کی ان بچیوں کی، یعنی آپ لوگ بہت بھوکے تھے. اور اچھا اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں کافی معاملات ہوتے تھے لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا. اور امی بھی مطلب برا مانتی تھی. جب ہم اس سلسلے میں بات کرتے تو امی کہتی تھی بات مت کریں، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم بہت بھوکے تھے اور انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے. یہ ایک اور بات بتاؤں دوستوں، امی نے جو آٹا گوندا تھا وہ غائب تھا، یعنی اسی سے روٹیاں پکی تھی. اور جو دال تھا وہ بھی ہمارے ہی گھر کا دال تھا، کیونکہ جہاں دال پڑا تھا وہ اس میں تھوڑا بچا تھا، زیادہ جو جتنا تھا وہ نہیں تھا. تو امی تو سمجھ گئی لیکن جو بندہ تھا وہ کون تھا اس بات کی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا. اور بس ہم نے کہا. امی اب بھی جب یہ بات کرتی ہے تو گھبراتی ہے. میں کہتی ہوں امی اتنی مزے کی سٹوری ہے، اس میں گھبرانے کی. امی کہتے ہیں میں نے وہ عورت دیکھی تھی، یعنی اس کا شکل میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے ایک براؤن کلر کا چادر پہنا تھا اور پورے چادر میں اس کا وجود ڈھکا ہوا تھا. اور عجیب بات ہے کہ ایسے موقع پر جنات کی ایک یہ چیز بہت زیادہ فیمس ہے دوستو، کہ جب یہ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہو یا کچھ بھی، اس وقت آپ کا دماغ ایسا بند ہو جاتا ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ نارمل نہیں ہے. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں چند سیکنڈ پر مبنی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کچھ تھا. تو امی کہتی ہے کہ ہمیں اس وقت ریئلائز نہیں ہوا، لیکن جیسی امی نے کہا کہ یہ کس نے، تو ہمیں اچانک یاد آیا کہ یہاں تو ابھی ایک عورت بیٹھی تھی. اور اس وقت ہم نے بالکل امی کو نہیں بتایا. یہ تو خوف کی بات تھی کہ عورت کون اندر آئی تھی، لیکن نہیں، ہم نے تو امی کو کچھ بھی نہیں بتایا. یعنی ہمارا دماغ ہی بند تھا، اس طرف گیا ہی نہیں. حالانکہ نہ ہمارے گھر میں ہماری چچی تھی کہ بھئی ہم کہیں کہ چلو ہم سمجھے کہ ہماری چچی تھی، لیکن وہ نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارا دماغ اتنا ہمارے دماغوں پہ پردہ ڈالا تھا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کون بیٹا ہے. اور ہم جلدی واپس نکلے اور سب کچھ کاٹنے کے بعد جب امی کچن میں گئی تب یہ بات کہ ہیں یہ کس نے. تو دوستو یہ ایک کچھ واقعات جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں چند سیکنڈ پر مبنی ہوتا ہے، جس کا آپ کو خود مطلب آپ کے دماغ پر اس وقت ایک پردہ آ جاتا ہے. آپ بالکل کچھ سوچنے کی اس سینس سے محروم ہوتے. لیکن وہ جب غائب ہو جاتا ہے نا، یعنی جب وہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے اور آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ ابھی تو یہاں کچھ تھا، تو وہ کچھ پھر نہیں ہوتا.
ورنہ اگر وہ کچھ ہوتا تو لوگ اس پر ریسرچ یہ چیزیں کرتی، لیکن ایسا کچھ بھی پھر وہاں پہ نہیں ہوتا. تو یہ اسٹوری اتنی اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز یار دیکھیے اس کو.